حسد۔ یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دو بھائی رہتے تھے، نواز اور راشد۔ بڑا بھائی نواز بہت امیر تھا، اس کے گھر تہواروں میں خوشیوں اور تحائف کی رونق لگی ہوتی، جبکہ چھوٹا بھائی راشد بہت غریب تھا اور اس کے گھر اکثر فاقے ہوتے۔ ایک روز چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کچھ مدد مانگتا ہے تاکہ اس کے گھر میں بھی کچھ کھانا پکایا جائے اور اس کے بھوکے بچے کھانا کھا سکیں، لیکن بڑا بھائی حقارت سے اپنے چھوٹے بھائی کو طعنے دیتا ہے اور گھر سے چلے جانے کو کہتا ہے۔ راشد بیچارہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور راستے میں اس کو ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے جو لکڑیوں کا گٹر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ راشد آگے بڑھ کر بوڑھے کی مدد کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھا کہتا ہے، بہت اچھا ہوگا بیٹا اگر ان لکڑیوں کو میرے گھر تک لے چلو۔ راشد لکڑیوں کے گٹر کو اٹھاتا ہے۔ بوڑھا آدمی راشد کی شکل پر پریشانی کے آثار کو بھانپ لیتا ہے اور پوچھتا ہے، بیٹا کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ راشد اپنی پریشانی بزرگ آدمی سے بیان کرتا ہے۔ بزرگ راشد کو گھر تک چلنے کو کہتے ہیں اور اس کی پریشانی کا حل بھی بتانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جب راشد اور بوڑھا آدمی گھر تک پہنچ جاتے ہیں تو بوڑھا آدمی راشد کو ایک میٹھی ڈبل روٹی دیتا ہے اور کہتا ہے، یہاں سے سیدھے جنگل کی طرف چلے جاؤ اور جنگل میں سیدھے ہاتھ 3 آلوچے کے درخت ایک قطار میں نظر آئیں گے اور ان کے درختوں کو تھوڑا سا پیچھے دیکھو گے تو پہاڑ پر ایک چھوٹا سا گھر نظر آئے گا۔ اس گھر میں تم چلے جانا، وہ گھر 3 بونوں کا ہے۔ تم یہ میٹھی ڈبل روٹی ان کو دے دینا، اس کے عوض تم ان سے مٹی کی چکی مانگنا، اور اب جلدی سے جاؤ یہ میٹھی ڈبل روٹی لے کر، یہ بونوں کو بہت پسند ہے۔ راشد میٹھی ڈبل روٹی لے کر سیدھے جنگل کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلدی راشد کو 3 آلوچے کے پیڑ اور پہاڑی پر چھوٹا سا گھر نظر آ جاتا ہے۔ راشد سیدھے اس گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ سامنے ہی 3 بونے راشد کو دیکھ کر غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تم ہمارے گھر میں چوری کرنے آئے ہو؟ راشد کہتا ہے، میں چور نہیں ہوں، میں تو یہاں آپ کے لیے میٹھی ڈبل روٹی لے کر آیا ہوں۔ تینوں بونے میٹھی ڈبل روٹی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتاؤ تم کو اس کے بدلے کیا انعام چاہیے؟ راشد کہتا ہے، مجھے آپ سے ایک مٹی کی چکی چاہیے، کیا آپ مجھے دیں گے؟ تینوں بونے مٹی کی چکی اس کو دے کر کہتے ہیں، اس چکی سے جو چاہیے وہ مانگو، وہ دے گی۔ جب اس کو روکنا ہو تو اس کے اوپر لال کپڑا ڈال دینا تو یہ رک جائے گی۔ راشد چکی لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اور گھر پہنچتے ہی اپنے بچوں کو آواز دیتا ہے اور چکی لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ چکی کو چلانا شروع کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے، مجھے ترکاری دے دو، مجھے ترکاری دے دو۔ ترکاری کا پیالہ بھر جاتا ہے۔ راشد اس پر لال کپڑا ڈال دیتا ہے اور چکی رک جاتی ہے۔ راشد کے بیوی بچے خوشی سے کھانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب راشد چکی چلا کر چکی سے ابلے چاول مانگتا ہے اور جب پتیلی بھر جاتی ہے تو لال کپڑا ڈال دیتا ہے۔ راشد اور اس کا خاندان سب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب راشد چکی سے سوکھا اناج، دالیں اور چاول مانگتا ہے اور جب بہت ساری بوریاں بھر جاتی ہیں تو اناج کی دکان لگا لیتا ہے اور راشد کو بہت اچھا منافع ہوتا ہے، اور دن گزرتے جاتے ہیں اور راشد اپنے گھر کو ایک عالیشان گھر میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اب راشد کے گھر میں بھی خوشیاں ہوتی ہیں اور تہوار میں نئے پکوان بنتے ہیں اور راشد کے بچے بھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ نواز کو راشد کے اچھے دنوں کی خبر ہو جاتی ہے اور اس کو تجسس ہوتا ہے کہ آخر راشد کو ایسی کون سی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہاتھ لگی ہے، اور نواز چھپ کر راشد کی امیری کا راز جاننا چاہتا ہے۔ راشد جادوئی چکی میں سے اناج نکال رہا ہوتا ہے۔ نواز چکی کو چرا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیتا ہے اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ جادوئی چکی کے مزے آرام سے اٹھائے۔ دریا پار کرنے کے لیے نواز اور اس کی بیوی بچے کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ راشد کو خیال آتا ہے، کیوں نہ چکی کا استعمال کر کے دیکھوں۔ چکی سے چاول مانگتا ہے اور چاول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چکی چلا تو لی نواز نے، لیکن اسے روکنا نہیں آتا تھا اور کشتی میں چاول اتنے بھر جاتے ہیں کہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ رہی بات راشد کی تو وہ نیک دل انسان تھا اور محنت کرنا جانتا تھا اور کمانا بھی جانتا تھا، اور اب اس کو کسی جادوئی چکی کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھا آپ لوگوں نے، حسد کتنی بری چیز ہے۔ کبھی کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کر خوش نہ ہونا حسد ہے، اور حسد انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ Thanks for watching. Like, share,